اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز کیا ہے جی؟ منگل ہے، اور شنبہ دو شنبہ سے شنبہ منگل وار، اور سنڈے منڈے ٹیوزڈے، ٹھیک ہے۔ ہمارا 28ویں سپارے کا سورۃ طلاق کا ایک رکوع تلاوت مکمل ہوئی تھی اور 2 آیتوں کا ترجمہ ہوا تھا، تو آج تیسری آیت سے ترجمہ ہوگا، اس لیے تلاوت نہیں ہو رہی آج، ٹھیک ہے جی۔ تلاوت مطلب ہو تو جاتی ہے، لیکن جس طرح ہم ترتیل سے اور مطلب حذر سے کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو نکال کے دیں۔ طلحہ پارہ سبق سورۃ آیت نمبر بتائیں۔ طلحہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ وَيَرْزُقْهُ، اور رزق دے گا اس کو۔ پچھلی آیات میں تقریباً طلاق کے مسائل کا بیان تھا، ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا ملا لیا کرو پچھلے سے، کیوں اسی لیے اس میں ڈیٹیل زیادہ تھی، تفصیلات، اور وہی تشریح زیادہ تھی جو لکھی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی طرف سے زیادہ بہت کم نہ کرنا چاہیے، زیادہ بحث مباحثہ نہ کر سکتے ہیں، نہ ضرورت ہے، تو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ آسان ہم کر دیتے ہیں۔ اور رزق دے گا اس کو من حیث لا یحتسب، جہاں سے نہ یحتسب وہ گمان کرتا ہوگا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو بھروسہ کرے گا علی اللہ، اللہ پر، فہو حسبہ، تو وہ کافی ہے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالغ امرہ، پہنچنے والا ہے اپنے حکم کو۔ بالغ کا مطلب یا بلوغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا۔ اس لیے کیوں کہتے ہیں بچی کو بالغ ہونا؟ تو پہنچتا ہے، ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے جس میں وہ ایک شعوری طور پہ اس پہ احکامات لاگو ہوتے ہیں، اس عمر پہ پہنچنے والے بچی کو کہتے ہیں بالغ یا بالغہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قد جعل اللہ، تحقیق بنا دیا اللہ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرا، ایک اندازہ، قدرہ مطلب انداز، اور اس سے ایسی جگہ رزق عطا کرے گا جہاں سے اس سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے دیتا ہے۔ البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ترتیب ہے، کیا ہے؟ شیڈول ہے، اللہ تعالیٰ نے اندازہ بنا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتا ہے، لیکن بنانے کی نوعیت اور اس کا وقت اللہ تعالیٰ خود مقرر فرماتا ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کا ایک نپا تلا اندازہ ایک فرما رکھا ہے۔ یعنی ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، ہماری کیا ہوگا؟ مرضی سے نہیں رزق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جیسا دیں گے، اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، کب نہیں دینا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا واللائی یئسن، یہاں پہ کچھ انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، لفظی ترجمے والے آیت کے لفظ میں، یہاں پہ واج پتہ نہیں یئسن لکھا ہوا ہے کچھ، تو اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں، من المحیض، حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر شک ہو تم کو، فعدتہن، تو ان کی عدت 3 اشہر، 3 مہینے، 3 منتھ، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے جی؟ واللاتی لم یحضن، اور وہ عورتیں نہیں یحض، جنہیں ابھی حیض آیا ہو، جو حائضہ ہوں، اور سمجھنے کو نہیں، اولاۃ الاحمال، اور حمل والیاں، اجلہن، ان کی جن کے پیٹ میں بچہ ہے، اتنا تو سمجھنا نا، حمل والیاں، سمجھنے کو نہیں، جن کے پیٹ میں، کہ حمل مطلب بوجھ کو بولتے ہیں، اٹھانا، حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والیاں، تو ہم سب کیا تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے، وہ اٹھانے والیاں تھیں۔ مائیں جو ہوتی ہیں، کسی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ جوڑا بھی پیدا فرما دیتے ہیں، دیکھو اللہ کی شان ہوتی ہے کہ نہیں، سمجھ آتی ہے کہ نہیں بات؟ اجلہن، ان کی عدت، ان یضعن حمل، ان کے وہ رکھ دے اپنا حمل، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، یجعل لہ، وہ کر دے گا اس کے لیے، من امرہ، اس کے کام میں، یسرا، یسر مطلب آسانی، ایزی فیل۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے،
اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماواری آئی ہی نہیں، اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں، یعنی پیدا ہو جائے اور جو کوئی اللہ یعنی جننے تک ان کی عدت ہوگی، بچہ پیدا ہونے تک کیا ہوگا، عدت ہوگی۔ طلاق والوں کی باتیں ہو رہی ہیں، بات یہ بھی پچھلی باتیں نہیں سمجھ آئی ہوں گی تو یہ بھی سمجھ نہیں آئیں گی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ آگے تشریح میں بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ سورہ بقرہ 2 اور 228 جو ہے، سورۃ نمبر 2 228 آیت میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت 3 ماہواری بتائی گئی ہے۔ ثلاثۃ قروء وہاں پہ آتا ہے لفظ، کیا آتا ہے؟ قروء، قروء قر کی جمع۔ اس پر بعض حضرات کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ جن عورتوں کی ماہواری بڑی عمر میں پہنچنے پر بند ہو جاتی ہے ان کی عدت کیا ہوگی؟ سمجھو فرق، سمجھو بھائی، اس آیت نے واضح فرما دیا کہ 3 ماہواری کے بجائے ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور اسی طرح وہ نابالغ لڑکیاں جنہیں ابھی ماہواریاں شروع ہی نہیں ہوئی ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی، اور جن عورتوں کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہو اس کی عدت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے یا حمل کسی وجہ سے گر جائے، چاہے وہ 3 مہینے سے کم مدت میں ہو یا زیادہ مدت۔ اس آیتوں میں دیکھو نابالغ کا نکاح ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں قانون بنا دیے ہیں، اتنی عمر میں ہوگا اتنی عمر میں ہوگا، لکھ دیا ہے۔ تو قانون شون جو غیر شرعی ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ شریعت نے جب دی ہے اجازت تو آپ کے قانون شون کیا ہیں بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کوئی باہر سے اگر آیا کوئی لڑکیاں مختلف ملکوں کی، مختلف علاقوں کی، مختلف عمروں میں ان کی بلوغت کا زمانہ ہوتا ہے، بالغ ہوتی ہیں، ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ 15-16 والی ہوں گی، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ لڑکے بھی ہر کو کنفرم نہیں ہوتی کہ بھائی 15 والا ہی ہوگا، 18 والا ہی ہوگا، 16 والا ہی ہوگا، یہ کنفرم نہیں ہوتا۔ خوراکوں پہ آج کل زمانہ بھی خراب ہے، زمانے کی خرابی، خوراک کی خرابی، خوراکوں کی وجہ سے مختلف، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہے اور قانون منون الٹے سیدھے بنا کے ایک دین کو اور کیا کر دیا گیا، مشکل بنا دیا گیا۔ لہٰذا کیا کریں بھائی، اس میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ماہواری ہوتی ہے، اب یہ الفاظ سمجھیں آپ، بڑے بڑے جو ہیں وہ اس کے 3 دن کیا ہے کم از کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اب کچھ عورتیں ہوتی 40 50 45 55، ان کی وہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اس میں ان کو نہیں آتا وہ مہینے بعد، ان کے بارے میں مسئلہ یہاں حل ہو گیا کہ ان کو کسی نے طلاق دی تو اس کی 3 مہینے عدت ہوگی، 3 مہینے کے بعد وہ فارغ است۔ اور سمجھ آ رہی گل کہ جا رہی ہے؟ اسی طرح نابالغ والی کی بھی سمجھ آ رہی ہے، دونوں کے مسئلے بیان ہو گئے۔ باقی جو دوسری ہیں ان کے بات سمجھ آ رہی ہے کہ بس کسی نے طلاق دی اور اس بیچاری کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ زیادہ سے زیادہ کتنے مہینے رہتا ہے ماں کے پیٹ میں؟ نارمل جو پتہ ہے ماشاءاللہ سب کو 9 مہینے، تقریباً 9 مہینے بچہ رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ ایک شرعی کتابوں میں لکھا ہے، اور کم از کم بھی کبھی بچہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، بڑا مشکل سے زندہ رہ پاتا ہے۔ مطلب سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایسا بھی ہمارا بھی تھا، اللہ اکبر، تو مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ نارمل کیا ہے 9 مہینے، 9 مہینے کے سال، 10 مہینے، 9 مہینے، 10 بھی نہیں ہوتے، 9۔ اس کے بعد نارمل بچہ مکمل کمپلیٹ ہوتا ہے، باہر آنے کے لیے کیا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، قدرتی طور پہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل ڈاکٹروں نے بھی اپنے کاروبار بنا دیے، وہ گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ تو اس کی سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ باتیں ہو گئیں۔ آگے آیت نمبر 5 دیکھیں، ذالک امر اللہ انزل علیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرہ۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، کیا ہے؟ اور ادھر آخنے ساڑھا قانون ہے جی، اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے بڑا کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ انزلہ، اس نے نازل کیا ہے اس کو، الیکم، تمہاری طرف، یعنی خود انسان کو جس نے کریٹر ہے اللہ تعالیٰ، خالق ہیں، اس کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے؟ صحیح، انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ نے سارا کچھ سسٹم بتایا ہے، یہ اپنی طرف سے جناب کیا کرتے ہیں، غلط قسم کے قانون پاس کرتے رہتے ہیں۔ الیکم، تمہاری طرف، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، یکفر عنہ، اور دور کر دے گا اس سے، یعنی ڈرے گا مطلب ان ساری باتوں کو عمل کرے گا۔ کیا کرے گا؟
کیا کرے گا؟ دور کر دے گا اس سے سیئات اس کی برائیاں، وَيُعْظِمْ اور بڑا کر دے گا لہو اس کے لیے اجر کو۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى۔ اسکنوہن بساؤ ان کو عورتوں کو، من حیث جہاں سکن تم رہتے ہو، من وجدکم اپنی دست کے مطابق، ولا تضاروہن اور نہ تم ان ضرور ضرر پہنچاؤ ان کو، ضرر مطلب تکلیف دکھ نہ پہنچاؤ۔ طلاق دے کے تہاڈی غلطی ہوئی ہے نا، کیوں دیتی نے نا، تے ان کو اب نہ تنگ کرو زیادہ، ستاؤ نہیں ہو، اب اسی گھر میں رہیں گی، کھانا پینا سب کچھ اسی طرح دو گے، یہ نہیں کہ گڑبڑ کرو گے، تاکہ تم تنگ کرو تنگی کرو علیہن ان پر، وَإِن كُنَّ اور اگر ہوں اولاتی حمل حمل والیاں، فانفقوا تو خرچ کرو، حمل والی ہوں گی تو پھر خرچ ڈبل خرچہ ہے نا، کیوں؟ وہ خود بھی کھائیں گی اور اس کے اندر جو بچہ ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا نا، اس کو بھی کھلانا ہے، مطلب باہر سے اس کی خدمت کرو گے تو ڈبل خدمت ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو خرچ کرو علیہن ان پر، حتیٰ یضعن یہاں تک کہ وہ رکھ دیں، حملہن حمل اپنا، فإن ارضعن یعنی بچہ پیدا ہو جائے، پھر اگر وہ دودھ پلائیں، لکم تمہارے لیے یعنی اس بچے کو، بچے کو، تو دے دو ان کو اجورہن ان کے اجرت دینی پڑے گی، وَأْتَمِرُوا اور معاملہ کرو، ادھر رونے بھائی عورتیں فلاں حقوق ریلیاں فلاں فرما ہوا ہے، ریلیاں ہو رہی ہیں، حقوق دیو فلاں دیو، قرآن تو پڑھنا ہی کوئی نہیں۔ وَأْتَمِرُوا اور معاملہ کرو، بینکم آپس میں، بمعروف بھلے طریقے سے، آپس میں اچھے طریقے کیا کرو، ڈیسائیڈمنٹ فیصلے وغیرہ وغیرہ کیا کرو طریقے سے انسانوں کی طرح، وَإِن تعاسرتم اور اگر آپس میں کش کرو تم، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ تو دودھ پلا دے، لہو اخرى اس کے لیے کوئی دوسرا، یعنی وہ کہے نہیں کہ میں تو نہ پلانی ہوں، اور دوسری پھر جیسے کہ عرب میں رواج تھا نا، ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کو اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں، یعنی کہ مطلب پیدا ہو جائے بچہ وغیرہ۔ پھر اگر تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو، اور اجرت مقرر کرنے کے لیے آپس میں بھلے طریقے سے بات طے کر لیا کرو، اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو اسے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ مرد کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ اب بیوی کو رخصت کرنا ہی ہے اس لیے اسے ستا کر رخصت کروں، اس کے بجائے اس کے گھر میں رہنے کے دوران اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی آیت سے حنفی حضرات نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ مطلقہ چاہے رجعی ہو یا بائنہ، عدت کے دوران اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، کیونکہ نفقہ نہ دینا ستانے کا ہی ایک طریقہ ہے جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ بائنہ وغیرہ سمجھو نا، عام حالت میں تو عدت 3 مہینے کے قریب پوری ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل کی مدت اس سے لمبی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے لمبی مطلب 9 وغیرہ مہینے، اس حالت کا خاص طور پر ذکر فرما کر حکم دیا گیا ہے کہ نفقہ بچے کی پیدائش تک جاری رہے گا، چاہے اس میں کتنی دیر لگے۔ مطلقہ عورت خود اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سابق شوہر اور بچے کے باپ سے اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ اور اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ اجرت آپس کی رضامندی سے طے کر لینی چاہیے، نہ تو شوہر اس میں بخل سے کام لے، کیونکہ اگر آپس کی رضامندی سے بات طے نہ ہو سکی تو کسی اور عورت کو رکھنا پڑے گا، اور ظاہر کہ وہ رواج کے مطابق اجرت مانگے گی، لہذا کیوں نہ بچے کی ماں ہی کو وہ اجرت دے دی جائے۔ نیز ماں کو بھی یہ نہ چاہیے کہ وہ رواج سے زیادہ اجرت کا، مارکیٹنگ ریٹ سے زیادہ مطالبہ کرے، بات سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس صورت میں بچے کا باپ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے پر مجبور ہوگا، اور ماں کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ محض زیادہ پیسوں کے لالچ میں اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلوائے۔ آج کل کیونکہ یہ رواج نشتہ نہیں ہے نا، یہ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے کے گاؤں میں بھیج دیتے تھے بچوں کو، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اما سعد، ہاں، تو آج کل اس کے مقابلے میں ہم کیا آ گیا، یہ ڈیکوریشن دودھ آ گیا، گائے کا دودھ آ گیا، فلاں کا دودھ آ گیا، فیڈر میٹر آ گیا، یہ والی اس میں شامل ہوگا۔ یہ خرچہ بیگم صاحبہ نہیں بلکہ ابا جان اٹھائیں گے۔ ابیاں بھی دیکھو ذرا بیچارہ سانگور نہ ہوئے نا، خیال بھی کرنا چاہیے، ماں باپ اور رشتہ داروں کو خیال کرنا چاہیے، پھر یہ نہ ہو
قرآن میں لکھا بس اس پہ اوپر ہے، وہ بیچارہ 8,000 تنخواہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ اللہ معاف فرمائے۔ کوئی اور مسجد کے بھی ہوں گے نا ایسے، کوئی کسی اور کام کے ہوں گے، آپ لوگ تو فیصلہ نہ کرو ہر مسئلے میں، اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے کیا کریں، حفاظت فرمائیں۔ سمجھ آئی؟ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، آخری آیت ہے رکوع کی 7ویں، ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ لینفق، تاکہ خرچ کرے، ذو سعۃ، وسعت والا، دیکھو وسعت والا آیا کہ نہیں؟ کیا بات ہے یار قرآن کی، دیکھو من سعت، اپنی وسعت میں سے، ومن قدر، اور جو کوئی تنگ کیا گیا، علیہ، اس پر، رزق، اس کا رزق، فلینفق، پس چاہیے کہ خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، اس میں سے جو عطا کیا اس کو اللہ نے، جتنا اللہ نے عطا کیا بھائی، لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا، کسی نفس شخص کو، الا ما آتاہا، مگر جتنا دیا اس نے اس کو، سیجعل اللہ، القریب کر دے گا اللہ، بعد عسری، تنگی کے بعد، یسرا، آسانی۔ عسر مطلب تنگی اور یسر مطلب آسانی۔ عین سین را ہوگا تو کیا ہوگا؟ تنگی، سختی۔ یا سین را یسر ہوگا تو کیا ہوگا؟ آسانی۔ سورہ آتی ہے نا، علم نشرہ آتی ہے کہ نہیں؟ فائدہ کیا آتا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آسانی کے بعد، مشکل کے بعد آسانی، پھر دوبارہ اللہ نے کہا پھر آسانی کے بعد مشکل ہوگی۔ اور ہر وسعت والا کیا کرے جی؟ ترجمہ نیچے والا ہو گیا تھا، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اسی میں سے نفقہ دے، یعنی جتنا اتنا تو کر نہیں نہ، نہیں میرے کو کچھ بھی نہیں جی، جو لو جی اتنا تو نہ کرو۔ اللہ نے کسی کو جتنا دیا اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ کوئی مشکل ہو تو اللہ کے اس کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ شوہر پر بیوی بچوں کا جو نفقہ واجب ہوتا ہے وہ اس کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق واجب ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی بیوی کے لیے، خاندان کے لیے، بچوں کے لیے کیسا ایک نظام پیش کیا ہے، اور ہمیں بس اوروں کی تعریفیں کرنی ہیں، اوروں کے نظام لانے ہیں۔ قرآن والا نظام ہر جگہ، اپنے گھروں میں، اسکولوں میں، مدارس میں، ایجوکیشن سسٹم میں، ہر جگہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن والا نظام ہونا چاہیے۔ سکون اسی میں ہے، فائدہ اسی میں ہے، برکت اسی میں ہے، اور اسی سے لڑائی جھگڑے ختم۔ اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو، کیا ہو؟ انصاف ہونا، انصافی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔